یہ جمال اور میری شادی ہونے کے بعد کی چھٹی صبح تھی جب میری ساس جمال کے آفس جانے کے بعد مجھے اٹھانے آ گئی تھیں کہ اٹھو اور مجھے ناشتہ بنا کے دو۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے گھر جانا ہے۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں تو پتہ ہوگا اس حالت میں طبیعت زیادہ دیر تک صحیح نہیں رہتی، انہوں نے مجھے جتاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے کس بات کا طنز مار رہی ہیں، لیکن میں چپ رہی۔ جمال نے آفس سے کم چھٹیاں لی تھیں، جبکہ میں نے سوچا تھا کہ میں 1-2 ہفتے بعد ہی واپس کام پر جاؤں گی، کیوں نہ چند دن آرام کر لیا جائے۔ میں ان کے ارادوں سے واقف نہیں تھی، اس لیے میں بخار سے تپتے جسم کے ساتھ اٹھی اور ناشتہ بنانے لگی۔ جب تک میں نے انہیں ناشتہ بنا کر دیا تب تک وہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھیں۔ میں نے انہیں ناشتہ دیا اور میں وہاں سے جانے لگی جب وہ کہنے لگیں، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اور کھانے کے بعد میں تو برتن ہرگز نہیں دھوں گی، تم نے ہی دھونے ہیں۔ اچھا ہے کہ یہیں بیٹھی رہو، جب تک میں ناشتہ نہیں کر لیتی تب تک انتظار کرو، اس کے بعد برتن دھو کر بے شک اپنے کمرے میں چلی جانا۔ پورا دن آرام کرنے کے سوا تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ شادی سے پہلے اچھا بھلا بوتیک چلاتی تھی، اب تم نے وہ بھی چھوڑ دیا ہے اور میرے بیٹے کے پیسوں پر عیش کر رہی ہو۔ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے مجھے گھورا۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گی، کیونکہ ان کا پہلا تاثر ہی مجھ پر ایسا پڑا تھا جب ان کی مجھ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھ پر ہی الزام لگائے تھے کہ میں نے ان کے نوجوان کنوارے بیٹے کو پھنسا لیا ہے، اور میں نے ایک بیوہ ہو کر بھی ایک کنوارے آدمی سے شادی کر لی ہے۔ لیکن تب تو وہ اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان گئی تھیں، اور اب وہ اس چیز کا بدلہ مجھ سے اس طرح لینا چاہ رہی تھیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں یہ خیالات بھی تھے کہ وہ اگر اپنی بیٹی کے گھر جا رہی ہیں تو صاف ظاہر ہے وہ خود تو اب ناشتہ نہیں بنا سکتی۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ وہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیں اور کوئی اور آ کر گھرداری سنبھال لے، اور وہ خود بس حکم چلاتی رہیں۔ وہ تیار ہو چکی تھیں، اس لیے وہ کچن میں جانے سے گریزاں تھیں۔ میں نے تو ویسے بھی پورا دن گھر رہنا ہے، خیر ہے میں بنا دیتی ہوں۔ لیکن 6 دن کی نئی نویلی دلہن کو بھلا کون اس طرح سے کام بتاتا ہے، وہ بھی پیار سے نہیں بلکہ حاکمیہ انداز سے، کہ اگلے بندے کی انا کو ہی ٹھیس پہنچے۔ لیکن مجھ میں انا جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ میں انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی، اور وہ میرے لیے ویسے ہی معتبر تھیں جیسے میری ماں تھی۔ وہ بغیر مجھ سے کوئی بات کیے ناشتہ کرنے میں مصروف تھیں۔ ایک بار بھی انہوں نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ میں ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن شاید وہ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ پہلے بھی میں ان کو کوئی خاص پسند نہیں تھی، اور اسد سے تو وہ بہت خار کھایا کرتی تھیں۔ اسد ان سے لاڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے دور بھگا دیتی تھیں۔ وہ اکثر تو ڈانٹ بھی دیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ منہ بسور کر رہ جاتا تھا، اور اکثر مجھ سے شکایت بھی کرتا تھا کہ انکل تو کہتے ہیں کہ وہ میری دادی جان ہیں، پھر وہ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگیں، پھر پیچھے مڑیں اور میرے قریب آ کر کہنے لگیں، میں نے 2 کنگن دیے تھے تمہیں، وہ ہمارے خاندانی کنگن تھے، جلدی سے وہ لے آؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے ان سے پوچھا مگر کیوں؟ وہ تو اب میرے ہیں نا، وہ کہنے لگیں، زیادہ مجھ سے بحث مت کرو، اب جاؤ جا کے لے آؤ۔ جب میں کنگن لے کر آئی تب وہ جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھیں، اور چہرے پر ناگواریت پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے آتے وقت تھوڑا سا وقت لگا دیا تھا، کیونکہ جمال کی کال آ گئی تھی کہ وہ دوپہر میں کھانا کھانے گھر آئیں گے، کیونکہ وہ صبح بغیر ناشتہ کیے ہی آفس چلے گئے تھے۔ میں ان کی کال سننے لگ گئی تھی۔ مجھے تو سرے سے بات ہی بھول گئی تھی کہ جمال کی امی ڈرائنگ روم میں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ جب میں نیچے پہنچی تو وہ کہنے لگیں، تمہاری نیت ان کنگن کے متعلق خراب ہو چکی ہے، تبھی تو تمہارا دل نہیں کر رہا تھا مجھے واپس کرنے میں۔ ان کے لہجے میں اتنا زہر دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکی، اور میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ دل میں ایک بار شکوہ ابھرا، اللہ اگر آپ نے میری قسمت میں دوسری شادی لکھی ہی تھی تو ساتھ اتنی ذلالت کیوں؟ اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے میں نے وہ کنگن انہیں دیے جسے انہوں نے عجلت میں پہنے، اور وہ جانے لگیں۔ میں پیچھے کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے رویے نے مجھے بہت اداس کر دیا تھا۔ مجھے ان کے پل میں تولا پل میں ماشا رویے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن مجبوری تھی، اب جو بھی تھی جیسی بھی تھیں وہ میری ساس تھیں، اور میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنی ماں کی طرح ان کا خیال رکھوں، چاہے وہ جس طرح سے بھی میرے ساتھ رویہ اپنائیں۔
اگلے دن میں بوتیک چلی گئی۔ جب میں وہاں سے واپس آئی تو میں نے دیکھا زہرا باجی اور اس کی نند آئی ہوئی ہیں اور میری ساس اور جمال بھی وہاں بیٹھے ہیں۔ وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان سب کو میری کمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ گھر میں مہمان آئے ہیں اور مجھے کسی نے بھی اطلاع نہیں کی۔ تبھی زہرا کی نند کہنے لگی، بھابھی آپ آ گئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہم سب لوگ باہر گئے تھے، ہم نے خوب ساری شاپنگ کی ہے، اس کے علاوہ ہم نے فلم بھی دیکھی۔ میں حیرت سے جمال کو دیکھنے لگی کیونکہ صبح جب میں نے اسے اسد کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ میں جانے کو بولا تھا تو تب اس نے بولا کہ آج میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، تم اکیلی چلی جاؤ۔ بوتیک میں اتنا رش ہونے کے باوجود مجھے وہاں سے پیرنٹس میٹنگ کے لیے جانا پڑا۔ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی وہاں جاتے ہوئے، لیکن میں کیا ہی کر سکتی تھی۔ میں جمال کو سب کے سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس سے رات کو بات کروں گی۔ تبھی میری ساس کہنے لگی، ہم تو باہر سے کھانا کھا آئے ہیں تو تم اور اسد اپنا کھانا بنا لینا۔ مطلب جمال کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ گھر میں بیوی اور بچے کے لیے کچھ لیتا جاؤں۔ اب وہ بھی تھکی ہوئی آئے گی تو آ کے پہلے کھانا بنائے گی کیا؟ میں اندر کچن میں گئی تو کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ صبح کے جھوٹے برتن میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ 10 منٹ میں جو بن سکتا تھا میں نے بنایا اور اسد کو کھلایا، کیونکہ اسد بہت بھوکا تھا اور اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کو کھانا کھلانے کے بعد جب میں نے برتن سمیٹے تب تک زہرا اور اس کی نند اپنے گھر واپس چلی گئی تھیں۔ میں جمال سے اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی لیکن جب میں گئی تو وہ اور اسد سو چکے تھے اور صبح تو جمال مجھ سے پہلے ہی آفس چلے جایا کرتے تھے۔ یوں اس بارے میں ہماری کوئی بھی بات نہ ہوئی اور میرے دل میں غلط فہمی نے جنم لے لیا۔ مجھے جمال پر بہت غصہ آیا ہوا تھا اور اپنی ساس پر بھی کہ اگر اس نے کہیں جانا تھا تو اس نے اپنی بیٹی زہرا اور اس کی نند کو بلایا ہی کیوں، اور اگر وہ دونوں آ بھی گئی تھی تو باہر جا کر کھانا کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا جمال اور زہرا کی نند کا پہلے رشتہ طے ہونے والا تھا تو مجھے ذرا سا شک ہونے لگا، کیونکہ اب آئے روز زہرا کی نند ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی اور زیادہ تر وقت میری ساس کے ساتھ ہی گزارتی تھی یا پھر جمال کے ساتھ۔ دن بدن ایسے واقعات ہونے لگے جس کی وجہ سے جمال اور میرے درمیان دوریاں پیدا ہونے لگیں۔ آنٹی کا رویہ بھی دن بدن میرے ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ذرا بھی میری پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ میں تھکی ہاری گھر آتی تھی اور وہ کہتی تھیں کہ کھانا بنا دو۔ اس کے بعد انہوں نے کام والی کو بھی فارغ کر دیا۔ کپڑے اور صفائی کا کام بھی مجھے سنبھالنا پڑا۔ انہوں نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، یہ گھر بھی تمہارا ہے اور تم ہی اس کی صاف ستھرائی کا خیال رکھو۔ کہنے لگی، مجھے گھر میں نوکرانیاں بالکل بھی نہیں پسند، تم گھر ہوتی نہیں ہو، میں بوڑھی عورت کہاں اس نوکرانی کی نگرانی کرتی پھروں، یہ نہ ہو کہ کل کو وہ کوئی چیز چرا لے جائے اور سارا الزام مجھ پر آئے کہ گھر میں ساس موجود تھی، اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ حادثہ ہوا ہے۔ مجھے خود کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرا دل ہی نہیں کرتا تھا جمال سے بات کرنے کو، ایسا لگتا تھا کوئی انجانی قوت مجھے ان کے قریب جانے سے بھی روکتی ہے۔ اکثر ہم لوگ جھگڑنے لگے اور جھگڑا کسی اور کو لے کر نہیں بلکہ اسد کو لے کر ہی ہونے لگا۔ اسد کو 12 بجے چھٹی ہو جاتی تھی اور جمال ہی اسے اسکول سے لے آیا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مصروفیت کی وجہ سے جمال اسد کو لینے نہ جا سکا۔ اس نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ وہ اسد کو لینے نہیں گیا۔ یہ تو شام کے وقت میرے پاس پرنسپل کی کال آئی کہ آپ کا بچہ پچھلے 7 گھنٹوں سے اسکول میں بیٹھا ہے، ابھی تک کوئی بھی اسے لینے نہیں آیا۔ آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جمال اسد کو لینے کیسے نہیں جا سکتے۔ بہرحال جب میں نے جمال کو کال کی تو ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجبوراً مجھے اسے لینے کے لیے جانا پڑا۔ جب میں وہاں پہنچی تو اسد کی حالت بہت خراب تھی کیونکہ وہ پیپر کی وجہ سے اسکول گیا تھا، ورنہ اس کو بہت تیز بخار تھا۔ اس کو دیکھ کر میری ممتا تڑپ گئی اور میں اپنے فیصلے پر پچھتانے لگی کہ آخر کیوں میں نے جمال سے شادی کر لی۔ اس نے اسد کی وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی اور وہ میرا خیال تو نہیں رکھتا تھا، اب اس بچے کا بھی خیال نہیں رکھ پا رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھری تھی۔ اس بات پر جمال اور میری بہت بحث ہوئی۔ جمال کہنے لگا کہ امی نے کہا تھا کہ وہ آج اسد کو لے آئیں گی، اس لیے میں نہیں گیا، اور آنٹی اس بات سے مکر گئیں کہ انہوں نے جمال کو ایسی کوئی بات بھی نہیں کہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت زیادہ اہم اسد کی طبیعت تھی۔ میں اسے لیے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ جمال کہتا رہا میں لے چلتا ہوں۔ تب میں نے غصے سے اسے کہا
میں نے اس کی ذمہ داری تمہیں سونپ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ ایک بچے کی ذمہ داری نبھا سکو۔ ہماری شادی سے پہلے وہ کتنے اچھے سے رہ رہا تھا، اس کے سارے کام وقت پر ہوتے تھے، اور اب دیکھو کتنے مسئلے ہو رہے ہیں۔ اگر تم اس کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے ہو تو اس ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ میں نے یہ ساری باتیں غصے میں کہی تھیں اور میں وہاں سے جانے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ جمال کے چہرے پر کیسے تاثرات ہیں۔ اسد کو بہت تیز بخار تھا، ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ مجھے مجبوراً اس رات اسد کو وہاں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ 2-3 گھنٹے بعد جمال اور اس کی امی بھی ہسپتال آ گئے۔ جمال ذرا سا بھی شرمندہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، بلکہ وہ شدید غصے میں تھا۔ مجھے نہیں پتا میرے جانے کے بعد آنٹی اور زہرا باجی نے اسے کون سی باتیں کہی ہیں جو وہ اس قدر غصے میں تھا۔ مجھے اس وقت صرف اور صرف اسد کی فکر تھی۔ 1 ہفتہ یوں ہی ناراضگی میں گزر گیا۔ میں نے بھی جمال سے زیادہ بات نہیں کی اور اس نے بھی کوشش نہیں کی، بلکہ اب وہ بغیر ناشتہ کیے آفس چلا جاتا اور رات دیر تک لوٹتا۔ تب تک میں پورے دن کی تھکی ہاری سو چکی ہوتی۔ جب بات نہ ہو تو غلط فہمیاں تیزی سے جنم لیتی ہیں، اور ہمارے درمیان بھی یہی ہو رہا تھا۔ اب ہم دونوں الگ الگ کمروں میں سونے لگے تھے۔ جھگڑا دن بدن طول پکڑتا جا رہا تھا، اور اس سب میں جو سب سے زیادہ خوش تھا وہ کوئی اور نہیں میری ساس اور ان کی بیٹی زہرا تھی۔ زہرا کی نند اب بھی اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی، بلکہ اب تو وہ جمال کے ساتھ بھی بہت فری رہنے لگی۔ مجھے اس پر سخت غصہ آتا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہی دنوں نہ جانے مجھے کیا ہونے لگا، کس چیز کا اثر تھا کہ میرا دل جمال کے بارے میں بہت برا ہونے لگا۔ ہمارے درمیان فاصلے بڑھنے لگے اور ہم دونوں کے درمیان تیسرا انسان آ گیا، جو کوئی اور نہیں بلکہ زہرا کی نند تھی۔ آنٹی آتے جاتے مجھے تانے دیتی تھی کہ میں نے بیوہ ہو کر بھی ایک کنوارے آدمی سے شادی کر لی ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کو دوسری شادی کی پٹیاں پڑھانے لگیں اور انہیں کہنے لگیں کہ اگر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تو وہ قیامت والے دن انہیں اپنا دودھ نہیں بخشیں گی۔ میرا شوہر ایک روایتی مرد تھا، وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، لیکن وہ اس محبت کا سب کے سامنے بار بار اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس انتظار میں تھی کہ وہ سب کے سامنے میرے لیے سٹینڈ لے، اور وہ چاہتا تھا کہ میں صبر و شکر سے زندگی گزاروں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایتیں لے کر نہ بیٹھ جاؤں۔ وہ تھکا ہارا آتا ہے اور میں اس سے گھر کے جھگڑے ڈسکس کرنے بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ ہماری شادی کی سالگرہ کی رات تھی، جب میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جمال کو سرپرائز دوں۔ میں نے گھر میں ساری تیاری کی، جمال کی پسند کا کھانا بنایا اور ٹیبل سیٹ کر کے جمال کو کال کی۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں اسے جھوٹ بولوں گی کہ اسد کی طبیعت خراب ہے، اسے اسپتال لے جانا ہے، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ابھی اسی وقت دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ابھی ہسپتال لے جائیں گے۔ یہ سوچ کر میں مسکرانے لگی۔ وہ واقعی میں اسد سے محبت کرتے تھے، بس کبھی کبھی اسے غافل ہو جایا کرتے تھے۔ جب جمال نے میری کال اٹھائی تو میں انہیں کہنے لگی کہ اسد کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آئیں، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ تو میرا شوہر جمال کہنے لگا، اب اتنی بھی تم ان پڑھ نہیں ہو کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ ہسپتال کہاں ہے اور کس ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ تم خود بھی جا سکتی ہو، یار مجھے تنگ مت کرو اور خود چلی جاؤ اس کو لینے۔ اب میں اتنی دور سے وہاں تو واپس نہیں آ سکتا کہ اسے ہسپتال لے کر جاؤں۔ اس کا بزاریت بھرا لہجہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پیچھے سے عورتوں کی بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں ہو، تو وہ کہنے لگا کوئی کام تھا کیا؟ میں نے کہا نہیں، ویسے ہی پوچھا ہے۔ کہاں ہو؟ کہنے لگا زہرا باجی اور ان کی نند کے ساتھ باہر ہوں، ہم لوگ باہر کھانا کھانے آئے ہیں، انہیں کچھ شاپنگ کرنی تھی، شاپنگ کروانے کے لیے باہر لایا ہوں، جلدی گھر لوٹ آؤں گا، تم میرا انتظار مت کرنا، کھانا کھا کر سو جانا، ٹھیک ہے؟ بعد میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ اس نے میری پوری بات بھی نہیں سنی اور کال کاٹ دی۔ مجھے انجانے دکھ نے گھیر لیا۔ میں روتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی، کیونکہ اسد تو سو چکا تھا اور پورے گھر میں اکیلی تھی۔ جمال کی ماں بھی دوائیاں کھا کر کب کی سو چکی تھیں۔ اس کے اگلے دن خبر آئی کہ زہرا باجی کے شوہر کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ آنٹی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، جمال بھی بہت پریشان دکھائی دیا۔ آنٹی غصے میں کہنے لگیں یہ سب اس کے سبز قدموں کی وجہ سے ہوا ہے کہ آج میری بیٹی کا شوہر انتقال کر گیا ہے۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اس نے میری بیٹی کو بد دعا دی تھی۔ جب ہم اس کے گھر گئے تھے اور اس کو باتیں سنائی تھیں، تب اس نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، وہ بھی بیوہ ہو سکتی ہے، دیکھو اس کی ہی بد دعا لگی ہے،
وہ روتے ہوئے کہنے لگیں۔ میں تو ان کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ان کی اتنی خدمت کرتی ہوں، اس کے باوجود بھی وہ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہیں۔ اس وقت ان کی پریشانی کا اندازہ لگاتے ہوئے میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے روتے ہوئے جمال کو دیکھا۔ وہ بھی نظریں چراتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا، یعنی جمال کو بھی اب میں ایسی لگنے لگی تھی۔ میں نے افسردگی سے خیالات کو جھٹکا اور ہم لوگ زارا باجی کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں ہر طرف کہرام مچا ہوا تھا۔ کل خوانی کی رسم ہونے کے بعد جب ہم گھر آنے لگے تب زارا باجی کی ساس کہنے لگیں، اپنی بیٹی کو کہاں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ آپ اسے بھی ساتھ لے جائیں۔ جب سے اس کی شادی میرے بیٹے سے ہوئی ہے آج تک ہمیں ایک بھی سکھ کا لمحہ نصیب نہیں ہوا، اور آج تو اس کلموہی کی وجہ سے میرے بیٹے کی جان ہی چلی گئی ہے۔ اس نے ہی فرمائش کی تھی کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، اور میرا بیٹا وہ آئس کریم لینے چلا گیا تھا اور وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لے جاؤ اسے، میں اسے ایک پل بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ زارا باجی کی ساس غصے میں کہتے ہوئے انہیں دھکے مارتے ہوئے گھر سے نکالنے لگیں۔ ان کی نند، جس کی وجہ سے انہوں نے آنٹی اور میرے تعلقات خراب کیے اور پوری کوشش کی کہ اس کی اور جمال کی شادی ہو جائے، وہ بھی اپنی ماں کا ساتھ دیتے ہوئے اسے گھر سے نکال رہی تھیں۔ تب آنٹی روتے ہوئے جمال کی طرف دیکھنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ جمال کچھ کہتا میں نے آپی کو پکڑا اور جمال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپی کا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہمارا ہے۔ ہم آپی کو لے چلتے ہیں، بعد کے معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے۔ ابھی ان کی ساس صدمے میں ہے، اس لیے کچھ بھی بول رہی ہیں۔ آپی کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں انہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم آپی کو گھر لے آئے۔ اس کے اگلے دن ہی میری ساس کے پاؤں میں باتھ روم میں گرنے کی وجہ سے موچ آ گئی، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئیں۔ میں دن رات ان کا خیال رکھتی، بوتیک سے تھکی آری آتی تھی، پہلے گھر میں کھانا بناتی تھی، پھر اپنی ساس کو کھانا کھلا کر ان کے کپڑے تبدیل کرواتی تھی، غرض ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن میں بوتیک سے لوٹی تو مجھے آنٹی کے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں گئی تو وہ رو رہی تھیں اور زارا باجی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھیں، وہ تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھیں۔ میں جلدی سے آنٹی کے پاس گئی اور پوچھا، آنٹی کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہیں؟ زیادہ درد ہو رہا ہے تو ہسپتال چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، اس لیے میں واش روم نہیں جا سکی، اور پھر یہ کہہ کر وہ رونے لگیں۔ ان کے سارے کپڑے خراب ہو چکے تھے اور کمرے میں ہر طرف بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں مشکل سے بازوؤں میں اٹھایا اور باتھ روم میں لے جانے لگی۔ وہ کہنے لگی، تم زارا کو بلا دو، تمہیں تو مجھ سے خار آئے گی۔ تم میری بیٹی جو نہیں ہو، وہ میری بیٹی ہے، وہ مجھ سے خار نہیں کھائے گی، وہ میرے کپڑے اچھے سے صاف کر دے گی اور مجھے بھی۔ میں انہیں کہنے لگی، میں بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہوں، میں نے صرف آپ کو ماں نہیں کہا بلکہ آپ کو ماں سمجھا بھی ہے۔ میں نے ان کو اچھے سے نہلایا، ان کے کپڑے پہنائے، بیڈ شیٹس وغیرہ بدلیں اور کمرے میں سپرے وغیرہ کر دیا تو وہ سکون سے سو گئیں۔ وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن شاید ان کے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں تھے، تبھی وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں اور پھر سو گئیں۔ 2 ہفتے تک تو زارا باجی نے کسی سے بات ہی نہیں کی، نہ ہی زیادہ کھانے پینے پر توجہ دی۔ چند دنوں میں سوکھ کر کانٹا ہو گئیں۔ میں دن رات ان کی خدمت کرتی، ان کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتی، اور اکثر میں بوتیک سے چھٹی کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ٹھان لیا کہ میں آپی کو ان کا مقام واپس دلا کر رہوں گی۔ میں ان کی ساس کے پاس گئی اور ان سے اس متعلق بات کی تو وہ راضی ہو گئیں کہ وہ اپنی بہو کو گھر واپس لے آئیں گی۔ تب وہ صدمے میں تھیں، اس لیے انہوں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا۔ وہ مجھ سے بھی معافی مانگ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ جلد ہی ہم زارا کو گھر واپس لے آئیں گے۔ وہ بیوہ ہی صحیح، لیکن میرے بیٹے کی نشانی اس کے پیٹ میں پل رہی ہے اور میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ وہ یوں در بدر پھرے۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور گھر آ کر زارا باجی کو یہ خبر سنائی تو وہ خوش ہو گئیں اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگیں کہ میں نے تمہارے اور جمال میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، یہاں تک کہ تم پر تعویذ کروانے کی بھی سازش کر ڈالی، اور تم ہو کہ میرا بھلا چاہ رہی ہو۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، لیکن میں نے جلدی خود پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، پرانی باتوں کو ڈسکس کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو آپ کا جائز حق مل جائے گا۔ اگر آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں تو آپ کا اپنا گھر ہے، آپ ضرور یہاں رہیں، آپ کو یہاں کسی بھی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آپ میری بہن کی طرح ہیں اور چھوٹی بہن ہونے کے ناطے میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ میں انہیں یہ سب کہہ رہی تھی کہ میری ساس دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھیں۔ مجھے وہ بہت زیادہ شرمندہ نظر آئیں۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلایا اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگیں،
بیٹا تم مجھے معاف کر دو، واقعی جمال کی پسند بہت اعلیٰ ہے، اس نے ہیرا چنا ہے۔ میں 7 چراغ لے کر بھی ڈھونڈتی تو بھی مجھے ایسا ہیرا نہ ملتا۔ پہلی بار اپنی ساس کے منہ سے تعریف سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تبھی جمال اسد کو لیے اندر داخل ہوا۔ بہت عرصے بعد وہ دونوں ایک ساتھ خوش دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ ہم سب کے درمیان جو غلط فہمیاں موجود تھیں وہ ختم ہو چکی تھیں۔ زہرا باجی کی ساس انہیں لے گئی تھیں۔ جلدی ان کی نند کی بھی شادی تھی، اس لیے ان کی ساس چاہتی تھیں کہ شادی کے تمام معاملات زہرا باجی خود دیکھیں۔ وہ جاتے ہوئے میرا بہت شکریہ ادا کر رہی تھیں اور معافیاں مانگتے نہیں تھکتی تھیں۔ میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا، کیونکہ میں نے انہیں بڑی بہن کہا ہی نہیں بلکہ بڑی بہن سمجھا بھی تھا۔ میں جن حالات سے گزری تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی ان حالات سے گزریں۔ یوں غموں کے بادل ہٹے اور خوشیوں کی برسات نے ہم سب کے مرجھائے ہوئے چہروں کو کھلا دیا۔